بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی علیک و اصحابک یا نور اللہ اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی لہ۔ اتنا مبارک مہینہ جاری و ساری ہے، اس میں عبادات کا اپنا ہی لطف ہے، اللہ تعالیٰ کی خصوصی نظر کرم ہے، خصوصی رحمتیں برس رہی ہیں، اور پھر جو ہے ان راتوں میں ان دنوں میں عبادات کی تلقین بھی کی گئی ہے، اور عبادات کا بہت زیادہ فضل اور کرم بھی ہے، دعائیں کثرت سے قبول ہوتی ہیں، اور ہم سب کی ہی لائف میں حاجات بھی ہیں، اور ہم سب کی لائف میں ایسے معاملات ہیں کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہماری دعائیں قبول ہوں، ہماری حاجات پوری ہوں، مشکلات حل ہوں۔ تو 9 ذی الحجہ کے دن ایک چھوٹا سا عمل کیجیے گا، انشاءاللہ تعالیٰ جو بھی دلی مراد ہوگی وہ پوری ہوگی۔ اللہ کی ذات بابرکت سے امید ہے کہ اس دن کی برکت سے جس کا جو مسئلہ ہوگا وہ حل ہوگا، جو حاجات ہوگی وہ پوری ہوگی، اور خصوصی نظر کرم ہوگی، اور پورے سال نظر کرم بنی رہے گی۔ 9 ذی الحجہ کے دن باوضو ہو کر، خوشبو لگا کر تنہائی میں بیٹھیں، ایسی جگہ جہاں شور شرابہ نہ ہو، اور اگر روزہ رکھ لیں تو بہت ہی اچھا ہو جائے گا۔ اگر کوئی عذر نہیں ہے، کوئی ایشو نہیں ہے، روزہ رکھ سکتے ہیں تو روزہ رکھ لیجئے، اور اس کے بعد دن میں کسی بھی وقت اپنی سہولت اور آسانی کے حساب سے 313 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھیے، اور اس تصور اور دھیان سے پڑھیے کہ آپ خانہ کعبہ میں موجود ہیں، اور جو ہے اس جگہ بیٹھ کر درود ابراہیمی ورد کر رہے ہیں۔ اگر آپ اکیلے پڑھ سکتے ہیں تو ویل اینڈ گڈ، نہیں پڑھ سکتے اکیلے تو تمام گھر والے مل کر بیٹھ کر پڑھ سکتے ہیں۔ پڑھنے سے پہلے آپ کی جو بھی حاجات ہے، جو پریشانی ہے جس کا حل چاہتے ہیں، جو حاجات ہے کہ پوری ہو جائے، جو کام ہے بن جائے، اس کی نیت کر لیجئے کہ آج اتنا مبارک دن ہے، اتنا بڑا دن ہے، اور میں درود ابراہیمی اس نیت سے پڑھ رہی ہوں کہ اللہ تعالیٰ میری یہ حاجات پوری کر دے، میرا یہ مسئلہ حل کر دے، میری یہ پریشانی ختم کر دے۔ نیت کرنے کے بعد پھر آپ تصور اور دھیان کے ساتھ کہ خانہ کعبہ میں موجود ہیں اور وہاں بیٹھ کر درود شریف ورد کر رہی ہیں یا کر رہے ہیں، 313 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھیں گے، ایک ہی سٹنگ میں پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ اور فیمیل ہر طرح کے معمولات کے ساتھ درود ابراہیمی اس دن پڑھ سکتی ہیں۔ 313 مرتبہ جب درود ابراہیمی ہو جائے تو 2 نفل شکرانے کے ادا کریں گے، اور اس کے بعد جو ہے جو 2 نفل شکرانے کے ادا کریں گے اس میں نفل حاجات کی بھی نیت کر لیں گے، اور اس کے بعد جو بھی آپ کی حاجات ہے، پریشانی ہے، مسئلہ ہے، اس کے لیے اللہ سے دعا کریں گے، اور اس تمام پڑھائی کا جو ثواب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہدیہ کریں گے، حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کی آل کو ہدیہ کریں گے، تمام اہل بیت کو ہدیہ کریں گے، اور پھر اللہ تعالیٰ سے اپنی حاجات کے لیے دعا کریں گے، اور اللہ تعالیٰ سے کہیں گے کہ اس دن کے صدقے سے یہ درود پاک اپنے بارگاہ میں قبول فرما، اور میری فلاں حاجات پوری فرما دے، فلاں مسئلہ ہے یہ حل فرما دے، فلاں کام ہے یہ بنا دے، اور رو کر گڑ گڑا کر کچھ دیر اللہ کے حضور حاضر ہو کر دعا کریں گے، سجدے میں سر رکھ کے دعا کریں گے کہ سجدے میں دعا کرنے سے دعا جلدی قبول ہوتی ہے، سجدے میں مانگی ہوئی دعائیں جلدی قبول ہوتی ہیں، زیادہ اثر رکھتی ہیں۔ تو اس طریقے سے پھر آپ نے دعا کرنی، اور پھر ڈیلی آپ نے 21 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ کر کسی بھی نماز کے بعد اپنے اس حاجات اور مسئلے کے لیے دعا کرتے رہنا ہے جب تک کہ وہ پوری نہ ہو جائیں۔ یہ چھوٹا سا عمل آپ نے کرنا ہے، انشاءاللہ تعالیٰ اللہ کی ذات بابرکت سے امید ہے کہ جو بھی دعا اس دن مانگیں گے وہ پوری ہوگی، جو بھی آپ اللہ کے حضور اپنی حاجات رکھیں گے وہ قبول ہوگی، جو بھی مسئلہ ہوگا وہ حل ہوگا، بڑے سے بڑا مسئلہ حل ہوگا، سالوں کی رکی ہوئی جو آپ کی حاجات ہیں وہ پوری ہوں گی، رکے ہوئے کام بنیں گے، رکے ہوئے معاملات طے ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، انشاءاللہ تعالیٰ۔ لیکن جتنا تصور اور دھیان مضبوط ہوگا، جتنا زیادہ فوکس ہوگا، جتنا آپ ذہان سے پڑھیں گے اتنا ہی زیادہ آپ کو اثر ملے گا۔ پھر شکرانے کے نفل حاجات پڑھ کر سجدے میں سر رکھ کر دعا کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ، انشاءاللہ تعالیٰ جو بھی دلی مراد ہوگی وہ ضرور پوری ہوگی، کیونکہ درود ابراہیمی پڑھنے والا کبھی خالی نہیں رہتا، یہ بات یاد رکھیے گا۔ اور پھر اس دن جب روزہ بھی ہوگا، اس دن جو کہ بہت برکت والا دن ہے، اس دن جب دعائیں قبول ہوتی ہیں، گناہ معاف ہو جاتے ہیں، حاجات پوری ہوتی ہیں، جب آپ اس دن رب کے حضور حاضر ہوں گے اور پورے دل سے حاضر ہوں گے، اور پھر پوری توجہ کے ساتھ پڑھیں گے، اور پھر سجدے میں سر رکھ کر اللہ سے بات کریں گے، اللہ سے اپنا مسئلہ ڈسکس کریں گے، اللہ کو تمام چیزیں بتائیں گے اور اس سے مانگیں گے، تو آپ کی جھولی ضرور بھری جائے گی۔ تو چھوٹا سا عمل ہے، لازمی کیجیے گا، اکیلے بھی کر سکتے ہیں، تمام گھر والے مل کر بھی کر سکتے ہیں، لیکن کرنا ایک ہی سٹنگ میں، ایک ساتھ بیٹھ کر 313 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ سب پر رحمت کی نگاہ فرمائے، سب پر کرم اور فضل کا معاملہ فرمائے، سب کی حاجات پوری فرمائے، سب کی دلی مرادیں پوری کریں۔ مجھ گنہگار کو بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور میرے لیے بھی دعا کیجیے گا، میں آپ سب کے لیے دعا گوں، اللہ تعالیٰ ہم سب سے راضی اور خوش ہو، آمین بجاہ النبی الآمین، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی لہ۔